رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران. Israeli officials convinced you to not strike Iran. Nobody convinced me. I convinced myself. دنیا کو لگتا تھا کہ ایران صرف پابندیوں کے دباؤ میں ہے، لیکن اصل کہانی پردے کے پیچھے چل رہی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ ایران کو باہر سے کمزور کرنا مشکل ہے، اس لیے اسے اندر سے ہلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہیں ایسے انٹرنیٹ کی ضرورت تھی جس پر ایرانین حکومت کا کوئی بھی قبضہ نہ ہو، اور یہی سے دنیا کے مشہور بزنس مین ایلن مسک کا سیٹلائٹ سسٹم اسٹار لنک اس کہانی کا حصہ بنے۔ ڈی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اسرائیل نے اپنے پرانے راستے دوبارہ ایکٹیو کیے، کردستان اور عراق کے ذریعے اسٹار لنک کے ٹرمینلز چوری چھپے ایران میں لانے شروع کر دیے گئے، اور ان مشینز کو عام گھر کے سامان کے کارٹونز میں چھپا کر بھیجا جاتا تھا۔ سی آئی اے اور موساد کو یقین تھا کہ یہ ڈیجیٹل طریقہ ایران کے سیکیورٹی سسٹم کو توڑ دے گا۔ لگ بھگ 5000 ڈیوائسز مختلف شہروں تک پہنچ چکے تھے، تہران سے لے کر اصفہان تک۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایران کو اس سب کا اندازہ پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے فوراً روکنے کے بجائے صبر سے انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ ایران نے چپکے سے رشیا سے رابطہ کیا، جو پہلے ہی سیٹلائٹ سگنل ٹریک کرنے پر کام کر رہا تھا۔ رشیا نے ایران کو ایڈوانس مشین دی جو ہوا میں موجود ریڈیو سگنل کو پکڑ کر ان کا اصل سورس دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانین رہنما نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ دشمن کو اپنا چال پوری طرح سے چلنے دو، ہم اپنا چال تب چلیں گے جب وہ بالکل بے فکر ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ ایران نے اپنا پہلا پلان ایکٹیویٹ کیا، ملک بھر کے عام انٹرنیٹ بند کر دیے گئے۔ جب ہر طرف ڈیجیٹل اندھیرا چھا گیا تو صرف وہی سگنلز باقی رہ گئی جو سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو رہے تھے۔ سیکیورٹی ٹیمز گاڑیوں میں شہر شہر گھوم کر سگنلز کو ٹریس کرنے لگے۔ آپریشن اتنا تیز تھا کہ کئی لوگوں کو ڈیوائس بند کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ جہاں جہاں یہ مشینز ملی وہاں انہیں چلانے والے بھی پکڑے گئے۔ ایران کا دعویٰ تھا کہ ان میں کچھ بارڈر آفیسرز اور سینئر لوگ بھی شامل تھے جو عرصے سے فورین ایجنسیز کے لیے کام کر رہے تھے، اور ویڈیوز بھیجنے والے لوگ بھی سامنے آئے جو پہلے یورپ کے ملکوں کے ذریعے کلپس اپلوڈ کرتے تھے۔ اسرائیل کا اندازہ تھا کہ اگر اندر سے حالات بگڑے تو باہر سے حملہ کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کا زمینی نیٹ ورک ہی ٹوٹ چکا ہے تو پلاننگ رک گئی، اور ایران نے سخت پیغام بھیجنے کا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو ریجن میں موجود بیسز بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنی فورسز کو احتیاط برتنے کا حکم دیا، اور ایران کے سپورٹرز کے مطابق یہ سب ایک لمبی اور سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے۔ اسٹارلنک جو دنیا میں آزاد انٹرنیٹ کا سمبل سمجھا جاتا تھا، ایران نے اسے الٹا ایک جال بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ آج کی دنیا میں جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ پلاننگ، صبر اور دماغ سے بھی جیتی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ڈیجیٹل جنگ کتنی پیچیدہ ہو چکی ہے، اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سب واقعی اتنی بڑی پلاننگ کا حصہ تھا؟ اور اسی بات پہ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔